کیا آپ نے کبھی سوچا ہے اگر کوئی شخص مرنے کے بعد بھی آپ کو پکارے تو کیا ہوگا؟ حامد نے بھی یہ بات مذاق سمجھی تھی جب تک ایک رات اس کے موبائل پر اس کا محروم باپ کا نمبر ظاہر نہیں ہوا، وہی نمبر جو 3 دن پہلے قبر میں دفن ہو چکا تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے کال اٹھائی۔ دوسری طرف چند سیکنڈ مکمل خاموشی رہی، پھر ایک کمزور سی آواز آئی، بیٹا دیر ہو گئی۔ رات کے تقریباً 10:30 بج رہے تھے۔ حامد اپنے کمرے میں بیٹھا موبائل پر مصروف تھا۔ دفتر سے آیا تھا، تھکا ہوا تھا اور بس آرام کرنا چاہتا تھا۔ اسی دوران اس کا موبائل بجا، ابو کالنگ۔ حامد نے اسکرین کو دیکھا، چہرے پر ہلکی سی ناگواری آئی۔ ابھی پھر شروع ہو جائیں گے؟ کب آؤ گے؟ ملنے کیوں نہیں آتے؟ اس نے کال سائلنٹ کر دی۔ 2 منٹ بعد پھر کال آئی، اس بار حامد نے اٹھا لی۔ جی ابو۔ دوسری طرف سے کمزور سی آواز آئی، بیٹا بس دل چاہ رہا تھا تم سے بات کر لوں۔ حامد نے جلدی سے کہا، ابو ابھی تھوڑا مصروف ہوں، کل بات کرتے ہیں۔ چند سیکنڈ خاموشی رہی، پھر باپ نے بہت آہستہ سے کہا، بیٹا ایک بار آ جاؤ، دل گھبرا رہا ہے۔ حامد نے بے دلی سے جواب دیا، ابو پلیز میں کل آ جاؤں گا، اور کال کاٹ دی۔ اسی رات حامد آرام سے سو گیا، مگر صبح 6 بجے دروازے پر زور زور سے دستک ہوئی۔ وہ گھبرا اٹھا، دروازہ کھولا تو محلے کا لڑکا کھڑا تھا۔ بھائی آپ کے ابو؟ حامد کا دل دھک سے رہ گیا۔ کیا ہوا ابو کو؟ لڑکے نے آہستہ سے کہا، وہ انتقال کر گئے۔ دنیا جیسے رک گئی۔ حامد زمین پر بیٹھ گیا، اس نے کانوں پر صرف ایک جملہ گونج رہا تھا، بیٹا ایک بار آ جاؤ۔ جنازہ ہو گیا، دفن بھی ہو گئے، لوگ چلے گئے۔ رات کو پہلی بار حامد کو اپنے ابو کی خالی چارپائی نظر آئی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، لیکن اصل کہانی ابھی شروع ہوئی تھی۔ اسی رات اسے خواب آیا۔ اس نے دیکھا اس کے ابو مٹی میں لیٹے ہوئے ہیں، بہت پیاسے، اور کہہ رہے ہیں، بیٹا پانی۔ حامد چیخ کر اٹھا، پسینے میں بھیگا ہوا، سانسیں تیز۔ اسے لگا صرف خواب ہے، مگر اگلی رات وہ سیدھا قبرستان پہنچ گیا۔ قبر کے پاس کھڑا ہوا ہی تھا کہ زمین کے اندر سے آواز آئی، بیٹا دیر ہو گئی۔ حامد کے ہاتھ کانپنے لگے، وہ پیچھے ہٹا۔ کون؟ قبر خاموش تھی، مگر چند لمحوں بعد پھر ہلکی سی آواز آئی، بیٹا۔ حامد کے قدموں سے زمین نکل گئی، وہ وہیں بیٹھ کر رونے لگا۔ ابو مجھے معاف کر دیں، میں آ جاتا، مجھے نہیں پتا تھا۔ اسی وقت پیچھے سے قدموں کی آہٹ کی آواز آئی، ایک سفید داڑھی والا بوڑھا شخص کھڑا تھا۔ تم نے آواز سن لی؟ حامد حیران، آپ کو کیسے پتا؟ بوڑھا بولا، جب اولاد والدین کو زندگی میں وقت نہیں دیتے تو مرنے کے بعد ان کی پکار سنائی دیتی ہے۔ حامد رو پڑا، ابو نے پانی مانگا ہے، میں کیا کروں؟ بوڑھے نے کہا، قبر والوں کو پانی نہیں، اعمال پہنچائے جاتے ہیں۔ پھر اس نے بتایا، نماز پڑھو، قرآن پڑھو، صدقہ کرو، غریبوں کو کھانا کھلاؤ، یہ سب ان کے لیے پانی بن جائے گا۔ حامد نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ بوڑھا مسکرایا، ایک یاد دہانی ہوا چلی۔ حامد نے آنکھیں پونچھی، بوڑھا غائب تھا۔ دروازے پر چوکیداری نے کہا، یہاں تو کوئی آیا ہی نہیں۔ حامد کے جسم پر سنسنائی دوڑ گئی۔ اس رات حامد نے پہلی بار فجر کی نماز پڑھی، اور اسی رات اسے دوبارہ خواب آیا، مگر اس بار اس کے ابو مسکرا رہے تھے۔ خواب میں حامد نے دیکھا اس کے ابو ایک روشنی جگہ پر بیٹھے ہیں، چہرہ پہلے سے بہتر تھا۔ انہوں نے کہا، بیٹا آج روشنی آئی ہے۔ حامد روتے ہوئے بولا، ابو کیا یہ میرے اعمال ہیں؟ انہوں نے سر ہلایا، ہاں تمہاری نماز، تمہارا صدقہ، سب پہنچتا ہے۔ حامد نے کہا، ابو میں آپ کو واپس لے آؤں گا۔ باپ مسکرایا، بیٹا واپس کوئی نہیں آتا، مگر نیکی ہمیشہ پہنچتی ہے۔ پھر انہوں نے آخری بات کہی، زندہ والدین کو وقت دے دو، قبرستان میں صرف پچھتاوا ملتا ہے۔ اچانک خواب ختم ہو گیا۔ صبح حامد یتیم خانے گیا، کھانا تقسیم کیا، قرآن خوانی کروائی، یہ ہر جمعہ صدقہ شروع کر دیا۔ کچھ مہینوں بعد اس نے ایک بوڑھے شخص کو سڑک کے کنارے بیٹھا دیکھا، وہ اپنے ابو جیسا لگ رہا تھا۔ حامد اس کے پاس بیٹھ گیا، پانی دیا، اس نے ہاتھ چومے اور آہستہ سے بولا، میں دیر نہیں کرنا چاہتا، اب نہیں۔ اس دن حامد نے سمجھ لیا، والدین مرنے کے بعد نہیں، زندگی میں چاہتے ہیں کہ اولاد ان کے پاس بیٹھ جائے۔ جس نے زندہ والدین کی قدر نہ کی، اسے قبرستان جا کر صرف آنسو ملتے ہیں۔
حامد کی زندگی بدل چکی تھی۔ وہ اب ہر جمعہ صدقہ دیتا، ہر نماز وقت پر پڑھتا، وہ اپنے باپ کے لیے روز دعا کرتا۔ مگر اس کے دل میں ایک سوال ابھی بھی زندہ تھا، کیا ابو مجھ سے ناراض ہیں؟ ایک رات تہجد کے وقت وہ اٹھا، وضو کیا اور پہلی بار سجدے میں دل سے رو کر دعا مانگی، یا اللہ اگر میرے ابو مجھ سے ناراض ہیں تو مجھے معاف کروا دے، میں نے بہت دیر کر دی۔ روتے روتے وہ جان نماز پر ہی سو گیا اور پھر اس نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ ایک خالی میدان میں کھڑا تھا، نہ وہ دنیا لگ رہی تھی نہ وہ مکمل آخرت۔ سامنے سے ایک نورانی روشنی آ رہی تھی۔ حامد کا دل تیز سے دھڑکنے لگا اور پھر اس نے دیکھا اس کے ابو آہستہ آہستہ اس کی طرف چل رہے ہیں، چہرے پر وہی محبت، مگر اس بار کوئی تکلیف نہیں تھی۔ حامد دوڑ کر اس سے لپٹ گیا، ابو مجھے معاف کر دیں، میں آ جاتا، مجھے نہیں پتا تھا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اس کے ابو نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور پہلی بار مسکرا کر بولے، بیٹا میں ناراض نہیں تھا، میں صرف تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ حامد نے حیران ہو کر پوچھا، مگر ابو وہ آوازیں، وہ خواب؟ انہوں نے نرمی سے کہا، اللہ اپنے بندوں کو جگانے کے لیے کبھی کبھی دل پر دستک دیتا ہے اور تم جاگ گئے۔ حامد خاموش ہو گیا۔ پھر ابو نے آخری بات کہی، میری قبر پر آنے سے زیادہ کسی بوڑھے کے پاس بیٹھ جانا، وہی مجھے پالو گے۔ روشنی تیز ہونے لگی۔ حامد نے گھبرا کر کہا، ابو مت جائیں۔ ابو مسکرائے، بیٹا اب دیر نہیں ہوئی، اور وہ نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ حامد کی آنکھ کھل گئی، فجر کی اذان ہو رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر اس بار دل ہلکا تھا۔ اسی دن گھر سے نکلا۔ راستے میں ایک بوڑھا آدمی سڑک کے کنارے بیٹھا تھا، لوگ گزر رہے تھے، کوئی نہیں رکا۔ حامد اس کے پاس بیٹھ گیا، اسے پانی دیا، اس کے ہاتھ چومے۔ بوڑھے نے حیران ہو کر پوچھا، بیٹا مجھے جانتے ہو؟ حامد کی آنکھیں بھر آئیں۔ وہ آہستہ سے بولا، نہیں، لیکن کسی نے کہا تھا آپ کے پاس بیٹھوں گا تو اپنے ابو کو پالوں گا۔ بوڑھے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ مسکرا دیا۔ اسی لمحے حامد کو لگا جسے اس کے ابو واقعی اس کے قریب کھڑے ہوں۔ والدین کو قبر پر نہیں، زندگی میں وقت دیا جاتا ہے، ورنہ انسان کے پاس صرف پچھتاوا رہ جاتا ہے۔